آج کی زبردست انفارمیشن، شنگن کی کسی کنٹری کا بھی اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ شنگن کی کسی کنٹری میں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس بلغاریہ کی ٹی آر سی ہے یا پھر رومینیا کی ٹی آر سی ہے، پولینڈ کی ٹی آر سی ہے، تو آپ جرمنی آ کر بھی کام کر سکتے ہیں. السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز، میں ہوں شاہد صدیقی. اچھا جی، میرے جاننے والوں کو معلوم ہے کہ میں ویزا انفارمیشن دیتا ہوں، یعنی کہ یورپ کی انفارمیشن جاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے الفاظ بولے ہیں پہلے، یہ میں نے نہیں کہا بھائی کہ جی آپ کے پاس اگر کسی بھی کنٹری کا ٹی آر سی ہے تو آپ جرمنی جا کے کام کر سکتے ہیں، یا کہیں بھی شنگن کی دوسری کنٹریوں میں جا کے کام کر سکتے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن سے آپ ورک پرمٹ لیتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کو ورک پرمٹ لے کے دیتا ہے، یعنی کہ ایجنٹ ہو یا وہ ویزا کنسلٹنٹ ہو، تو وہ بہت اچھا ہے. کیوں وہ بہت اچھا ہے؟ کم سے کم آپ کو بلغاریہ یا رومینیا کا ویزا تو لے دیتا ہے، ورنہ تو لوگ پیسہ لیتے ہیں، وہ بھی ایڈوانس لیتے ہیں، اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. انفارمیشن جو وہ آپ کو دیتے ہیں، اگر وہ ایسی آپ کو انفارمیشن نہ دیں تو آپ ان کو پیسہ نہیں دیں گے، آپ ان کے جال میں نہیں آئیں گے. لیکن آپ وہ اپنے ذہن میں بات کو بٹھا لیتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم رومینیا چلے جاتے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر، یا بلغاریہ کا ورک پرمٹ ہمیں مل رہا ہے تو ہم جناب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم جرمنی چلے جائیں گے. کیونکہ ایجنٹ نے کہا ہے، وہ بندہ سچا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو ویزا لے کے دیا ہے، اور اب آپ اس کی بات کو مانیں گے، اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ جی بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے ویزا لے کے دیا ہے کہ ہم جرمنی جا کے کام کر سکتے ہیں، ہم فرانس جا کے کام کر سکتے ہیں، ہم کسی اور نیدرلینڈ میں کسی بڑی کنٹری میں جا کے جو ہے کام کر سکتے ہیں. فی الحال ہم کچھ مہینے یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم موو کر جاتے ہیں. اچھا جی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن جو ہے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جن کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہیں کہ جی میں آ کے میرے پاس ٹی آر سی ہے رومینیا کی، بلغاریہ کی، پولینڈ کی، تو کیا میں وہاں پہ آ کے کام کر سکتا ہوں؟ آپ بالکل کام نہیں کر سکتے. اس کا ریزن جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو کو دیکھیں. اس کے اندر میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے حق میں ہوں گی. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پکڑے جانے کے بعد صرف آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کو تا زندگی کے لیے یورپ بین کر دیا جائے گا. وہ ٹھیک ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے دروازے کھل گئے ہیں، شنگن گئے، آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، آپ کے پاس ٹی آر سی ہے، بالکل دروازے کھل جاتے ہیں، بٹ اونلی ٹورزم، اونلی وزٹ کے لیے 19 ڈیز کے لیے آپ شنگن کی کسی کنٹری میں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن کام کرنا الاؤ نہیں ہے آپ کو، وہ انلیگل کام ہے. آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا، بین لگ جائے گا. تو لہٰذا یہ ذہن سے چیز کو نکال دیں کہ آپ کو جناب اجازت ہوگی، آپ ٹی آر سی چینج کرائیں گے تو ہو جائے گی آپ کی ٹی آر سی چینج فلاں کنٹری میں، اس کنٹری میں. بالکل ایسا نہیں ہے. شنگن کی ہر کنٹری کا جو ورک پرمٹ ہے، ان کی اپنے جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ کا ٹی آر سی جو ہے وہ یہاں کا ہے. یعنی کہ اگر آپ بلغاریہ میں آتے ہیں، آپ کو ٹی آر سی ملتی ہے تو وہ بلغاریہ کے لیے ہی ہے، وہ الاؤ صرف بلغاریہ کو ہی کرے گی. بلغاریہ سے اٹھ کے آپ ہنگری کے اندر آگے کام نہیں کر سکتے، کسی بھی کنٹری کے اندر اس ٹی آر سی کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے. اب اگر آپ نے جرمنی کے اندر کام کرنا ہے تو اس کا لیگل پروسیس جو ہے وہ کریں. وہ کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ای یو بلو کارڈ ہو.
جو کہ ایشو کیا جاتا ہے ہائی سکل والوں کو، ہائی سیلری ہو جن کی اور ہائی سکل ہوں، یہ ان کو ملتا ہے EU بلو کارڈ، اس کے اوپر آپ آ کے کام کر سکتے ہیں یورپ کی، شنگن کی کسی بھی کنٹری میں۔ اگر آپ کے پاس TRC ہے کسی بھی کنٹری کی تو اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے کیا ہے، اگر آپ نے فرانس میں آ کے، جرمنی میں آ کے کہیں بھی اگر جاب کرنی ہے تو آپ کے لیے کیا چیز ہے، لیگل طریقہ جو ہے اس کو اپنائیں۔ لیگل طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک جاب آفر ہونی چاہیے جس کنٹری میں آپ جا کے ورک کرنا چاہتے ہیں، جس کنٹری میں آپ جا کے TRC لینا چاہتے ہیں، وہ TRC جو ہے آپ کے پاس، اگر آپ رومینیا کے اندر ہیں، یورپ کے اندر کہیں بھی ہیں، تو وہ TRC جو ہے اسی کنٹری کے لیے ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اگر آپ یورپ سے باہر ہیں تو اس کے لیے بھی وہی پروسیجر ہے جو آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ آپ کو ایک جاب آفر لینی پڑے گی۔ فرض کریں کہ آپ جرمنی کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، سکل ہے آپ کے پاس، آپ نے وہی پروسیجر کرنا ہے جو اپنی ہوم کنٹری سے کرتے ہیں لیگلی۔ یہاں پہ کوئی ایجنٹ نہیں ملے گا آپ کو۔ ہماری کنٹریوں کے اندر بے شمار ایجنٹ ہیں، ویزا کنسلٹنٹ ہیں، بہت کچھ ہے، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کا کام کچھ تو کرتے ہیں، کچھ پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ ان کے پیچھے پیچھے وہ آگے آگے۔ تو یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے کوئی۔ یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے اور لیگلی کرنا ہے۔ آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے، اگر تو کوئی آپ کو جاب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو جاب آفر لیٹر دیتا ہے، پھر آپ کو امبیسی میں، اس امبیسی کے اندر اپلیکیشن دینی ہوتی ہے ورک پرمٹ ویزے کی۔ جیسے ہی وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، آپ انٹرویو پہ جاتے ہیں تو آپ کو، آپ اگر ایلیجیبل ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر دیا جاتا ہے، تو تب آپ اس کنٹری میں جا کے جاب کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم ڈھونڈیں کیسے؟ تو جناب بے شمار ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ لیگلی ویب سائٹ ہیں، جس کے اندر سکیم نہیں ہے، وہ آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ وہاں سے اپنا سکل ڈھونڈیں۔ جیسا کہ آپ انڈیا سے بیٹھے ہوئے ڈھونڈتے ہیں یا پاکستان سے بیٹھے ہوئے ڈھونڈتے ہیں، کہیں سے بھی آپ اپنا سکل کی جاب ڈھونڈتے ہیں، تو اسی طرح اگر آپ رومینیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پرتگال میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اسپین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس TRC پولینڈ کی ہے، بلغاریہ کی ہے، تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے ان ویب سائٹوں سے جا کے اپنا سکل تلاش کرنا ہے، ان کو ای میل کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جرمن کے لینگویج کے اندر ای میل کرنی ہے، آپ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر آگے والے کی مرضی ہے کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب لیگل طریقہ۔ جو طریقے آپ کے پاس ہیں یا آپ سن کے آتے ہیں، تو یہاں آ کے پھر آپ بلغاریہ میں آ جاتے ہیں 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، یا آپ رومینیا میں، پولینڈ میں آتے ہیں، تو پھر آپ کا دل جو ہے بھر جاتا ہے۔ کیوں بھرتا ہے؟ کہ آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آپ کا کوئی ملنے والا، کوئی ریلیٹیو، کوئی فرینڈز بڑی کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ 2000 ایرو منتھلی کما رہا ہے، 2500 کما رہا ہے، 3000 کما رہا ہے، تو آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو اتنی سیلری لے رہا ہوں بھائی۔ تو آپ کہتے ہیں یار میں تو 800 پہ، 600 پہ، 900 پہ پھنسا ہوا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ کہتا ہے جی آ جاؤ۔ جب وہ کہتا ہے آپ کو آ جاؤ، لیکن وہ ذمہ داری آپ کی نہیں لے گا۔ اگر تو اس کو قانون کا پتہ ہے تو وہ کبھی نہیں لے گا، اگر اس کو قانون کا نہیں پتہ تو وہ آپ کو کہے گا آ جاؤ، میں تمہیں رکھ لوں گا۔ تو بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کے اوپر رحم کریں، اس طرح کا کام نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈپورٹ تو آپ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ساتھ میں بین لگے گا، شنگن کا، یورپ کا بین ساری زندگی کے لیے۔ آپ دوبارہ نہیں آ سکیں گے، کیونکہ یورپ اب بہت زیادہ سٹرک ہو چکا ہے پہلے کی نسبت۔ پہلے پھر بھی کچھ لچک تھی، لیکن اب وہ لچک ختم کر دی ہے۔ اور اگر آپ لیگل طریقے سے بڑی کنٹریز کے اندر
فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، یعنی کہ ان کنٹریوں کے اندر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں مجھے لکھیں، مجھے بتائیں کہ جی آپ کو ویب سائٹ چاہیے لیگل والی، تو میں وہ آپ کو ویب سائٹ دوں گا، تو آپ وہاں پہ ٹرائی کریں، آپ کامیاب ہوں گے۔ بے شک آپ رومینیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لے سکتے ہیں کمنٹ کر کے مجھ سے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ان کے بھی کام آئے گی جو لوگ اس چکر میں ہیں کہ ہم بلغاریہ کا ویزا یا رومینیا کا ورک پرمٹ ہمیں مل رہا ہے تو ہم لے کے رومینیا جا کے وہاں سے ہم جمپ کریں گے۔ تو جناب بالکل اپنے ذہن سے یہ بات کو نکال دیں، یا بہت زیادہ ویڈیو بھی بنتی ہیں اس کے اوپر کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں، آپ کے لیے ڈور اوپن ہیں، شنگن کے بالکل اوپن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں اوپن۔ آپ کے پاس اگر ایک ویزا ہے تو وہ آپ 29 کنٹریز میں جا سکتے ہیں 19 ڈیز کے لیے، اگر ورک پرمٹ ہے، ٹی آر سی ہے آپ کے پاس، لیکن جاب کرنے کے لیے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان لوگوں کے بھی یہ ویڈیو کام آئے گی جن لوگوں کو آپ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔